الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیو بہنوں اور پیارے بچوں، اب یہ دیکھو کہ آپ لوگ کون اور ہم کون اور ہماری مسئولیت و ذمہ داری کیا اور جواب دہی کس بات کی. یاد رکھو لا تسألون عما اجرمنا، اے مشرکین کی جماعت، جو کچھ ہم کرتے ہیں، چاہے ایسی کوئی بات یا کوئی ایسا کام جس کو تم لوگ جرم سمجھتے ہو، ہم ایسے کوئی کام کریں، آپ لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. لا تسألون، آپ سے ہمارے جرائم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یعنی پوچھا نہیں جائے گا اس حوالے پر کہ اس کی سزا بھی تمہیں ملے اور اس کی ذمہ داری تمہاری گردن پر ڈال دی جائے کہ تم لوگوں نے ان کو کیوں ایسا کرنے کا موقع دیا. وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور ہمیں بھی آپ کے اعمال کا نہیں پوچھا جائے گا. ہماری ذمہ داری بات پہنچانا ہے. بات پہنچ گئی، حقائق واضح ہو گئے، آپ کو سب کچھ جو ضروری تھی کرنے کا کام وغیرہ سب بتا دیے گئے، بس اب ذمہ داری تمہاری. اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی باتیں آپ لوگوں تک نہ پہنچا دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جان نثار ارباب و اصحاب آپ لوگوں کے تک بات نہ پہنچا دیتے تو ان سے پوچھا جاتا تھا نہ پہنچانے کی. اللہ کی بات آپ تک نہ پہنچانے کے بارے میں پوچھا جاتا تھا، لیکن جو کرنے کا کام تھا انہوں نے جب کر لیا، اب ان کو آپ کے اعمال کا نہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں یہ لوگ مشرک تھے، کیوں یہ لوگ کافر تھے، کیوں یہ لوگ ظالم تھے، قاتل تھے، غدار تھے، خائن تھے. بالکل نہیں پوچھا جائے گا. قل یجمع بیننا ربنا، فرما دیجئے کہ قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن، ہمارا رب ہم سب کو اکٹھا فرمائے گا، اکٹھا جمع فرما لے گا. جب سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے، ہم اور آپ، دوست اور دشمن، ماننے والے اور منکرین، کوئی نہیں بچے گا. ثم یفتح بیننا بالحق، پھر ہمارا رب ہمارے درمیان حق و انصاف اور حقیقت کا فیصلہ فرمائیں گے. وہو الفتاح العلیم، اور وہی ذات ہے جو فیصلہ فرما دیتا ہے، اور فیصلہ فرمانے والا بھی ان تمام باتوں کی تمام جزئیات کو بھی جانتا ہے. کوئی بات کی کوئی پہلو، کوئی گوشہ اس کے علم و دقت سے باہر نہیں ہے. تو اس لیے وہ خود فیصلہ کرے گا. وہ جانتا ہے کہ کون حق پر ہے، کون ناحق ہے، کون باطل ہے، کون حق ہے. تو فرما دیجئے قیامت کے دن جب ہو جائے گی، ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، اب جو تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تھے، اب بولو ان کو دکھا دو، ہمیں بلاؤ، دکھاؤ. یہ بڑے شان کے لوگ تھے،
نعوذ باللہ دنیا میں اللہ کے متبادل کے طور پر جانے جاتے تھے اور ان کے ساتھ وہی سلوک ہوتا تھا جو اللہ رب العزت کے ساتھ ہونا چاہیے، کہ بندگی کی جاتی تھی، ان کی باتیں مانی جاتی تھی، ان سے امیدوں اور توقعات وابستہ کیے جاتے تھے۔ کہاں ہیں؟ لے آؤ، ارونی الذین الحقتم بہ، ان لوگوں کو جن کو تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا بحیث شریک۔ اور میں کلا، وہ نوبت کبھی نہیں آئے گی اب۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ تو ذلیل ترین حالت میں ہوں گے، ان کو تو یقین ہو چکا ہوگا کہ اب وہ خود جہنم کی ایندھن بننے جا رہا ہے۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات واحد و لا شریک ہے، عزیز، ہمیشہ غالب، ہر جگہ، ہر حالت میں، ہر حیثیت میں، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ الحکیم، تمام معاملات حکمت اور بصیرت کے ساتھ کرنے والی ذات۔ موقع دیا، فرصت دی، اب بات ختم، اب اپنے کیے کا صلہ وصول کرو۔ اللہ کے ہاں مفت کی کوئی چیز نہیں۔ اعمال صالحہ کے بدلے میں ایمان و اعمال صالحہ والے کہیں اور جائیں گے، برے ایمان و اعمال کے مالک کہیں اور جائیں گے۔ یہ فیصلہ حق و انصاف کا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔